بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہا کرو تاکہ تمہارا ایمان کامل رہے اور تم اللہ کی بزرگی و برتر سے فائدہ اٹھا سکو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی دربار میں موجود تھے اور آپ دین اسلام کے بارے میں درس بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، دست ادب عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں کیسے معلوم ہوگا جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوئی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیسے پہچانیں ان لوگوں کو جو نیکوکار ہوں؟ تیسرا سوال، ان لوگوں کو کیسے پہچانیں جو دیکھنے میں نیکوکار ہوں، اصلیت اور دل میں بدگمانی اور غیبت رکھنے والے ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے سوال کے جواب میں مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، جیسے سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہی لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر گریہ و زاری سے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اس کے لیے بھی بہت زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، تم نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح کی ہے، یعنی اگر نماز پڑھنے سے تم برے کاموں سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ اگر کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں جھک گئیں اور راستہ تبدیل کر دیا، سمجھو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اگر بعض اوقات میں اللہ کی تسبیح کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، گریہ و زاری قائم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہو تو سمجھو تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، نیک انسانوں کی 5 علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت نماز وقت پر ادا کرنا ہے، ہر نیکی کے کام میں پہل اور جلدی کرنا، نیک ہونے کے باوجود خود کو گنہگار سمجھنا، اپنی نیکیاں چھپانا اور دوسروں کی نیکیاں ظاہر کرنا، ہر وقت اچھی سوچ رکھنا اور راستہ چھوڑ کر بیٹھنا یا کھڑا ہونا۔ اچھے انسان کی دوسری نشانی، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ ہو، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ تیسری نشانی، کسی کے راز کو راز میں رکھنا اور دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکائے رکھنا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے کسی گروہ میں فساد پھیلے، ہر وقت خاموش رہنا اور اپنی عزت بچانے کے لیے خیال میں رہنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تسبیح کرتے رہنا، راستے پر چلتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کو کوئی رنج و غم ہو، اور ہر وقت خاموش رہنا اور اپنی عزت بچانے کے خیال میں اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری سے دعا کرتے رہنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کسی کو چھوٹا سمجھ کر گزر جاتے ہو شکر ادا کرنا۔ اچھے انسان کی تیسری نشانی، اپنے گھر کے افراد سے حسن سلوک کرے، اپنے گھر والوں سے پیار و محبت کرے اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے سجود عبادت کرنے کا حکم دے اور خود بھی اللہ کی تسبیح و عبادت کرنے میں پہل کرے۔ چوتھی نشانی، جب ان کی اولادیں جوان ہو جائیں ان کی جلد از جلد شادی کرنا اور ان کے رشتہ داروں سے بہت زیادہ مہر نہ مانگنا، کیونکہ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو اپنے گھروں کی دیواریں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، اسی لیے وقت پر شادی کرنا یہ اچھی علامت اور اچھے کردار کی نشانی ہے، کیونکہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اولاد کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پانچویں نشانی اور علامت، دوسروں کا عیب ظاہر نہ کرے، کسی کا عیب اور بدگمانی نہ کرے، اگر اس کو کسی کا عیب ظاہر بھی ہو جائے تب بھی اللہ کی رضا سمجھ کر چپ رہے، کیونکہ عیب چھپانا میرے اللہ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ کہلاؤ گے، کیونکہ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے اس سے بھی کم مدت اور محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ برے انسان کی 5 نشانیاں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اچھائی اور برائی ہمارا سایہ ہے۔ اللہ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے
کہ ہم اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں یا برائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ذلیل انسان کی 5 نشانیوں میں سے پہلی نشانی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہے۔ جس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہو، بات سنتے ہی جھگڑنا شروع کر دے، ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بتائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے خود کو محتاج کیے رکھے، اور دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا پسند نہ کرے۔ جھیل سے ایک دن دریا نے کہا، کیا تو سمندر کی طرح بڑا نہیں بننا چاہتی؟ جھیل نے پیار سے کہا، مجھے بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ ذلیل انسان کی دوسری نشانی، اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھنے والا، اپنی جوان اولاد کو ہر وقت برا بھلا کہنے والا اور ناشکری کرتا رہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، کم عقل، لیکن جوانی میں وہ بھول کر اولاد کو بھول جاتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ ذلیل انسان کی تیسری نشانی، امانت میں خیانت کرنا والا، گناہوں یا غلیظوں پر دلیر ہو جانا، بات کرنے کا ارادہ کرنا مگر بات نہ کرنا، حق کا ساتھ نہ دینا اور حق سچ کے خلاف باتیں بتانا، اپنی عزت بچانے کے خوف میں دوسروں کی عزت خراب کر دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے تاکہ دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے۔ اے لوگو، خاموشی کا ادب کیا کرو، یہ آوازوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اپنے چاہنے والے گھر والوں سے اور محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہ تم سے دور ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذلیل انسان کی چوتھی نشانی، مشکل وقت میں طعنے دینا، اس کو برا بھلا کہنا، ہر بات میں کسی کو جھوٹا ثابت کرنا، بات سنتے وقت توجہ نہ دینا اور اپنی سناتے رہنا، بات بات پر ناراض ہو جانا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہونا، مطلب کے وقت دستیاب رہنا اور مجبوری کے وقت غائب ہو جانا، یہ ذلیل انسان کی نشانی ہے۔ اے لوگو، ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، وہ اپنی رحمت سے چھپا لیتا ہے۔ ہم مجبور ہیں اپنی گندی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے، جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ کیونکہ تھوڑی دیر کی دوستی میں ہمیشہ خلوص ملتا ہے، انسان کا اصلی روپ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے۔ اگر سمجھانے اور بولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والے تاثیر سے محروم رہتے ہیں۔ ذلیل انسان کی پانچویں نشانی، چلتے راستے پر دوسروں کی عزت کو دیکھنا اور راستہ دوسرے مسافروں کو نہ دینا، عورتوں کے جھنڈ کو دیکھ کر اونچی اونچی آوازیں لگانا، دوسروں کا عیب سن کر اونچی اونچی ہنسی کرنا اور مذاقیں اڑانا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ الفاظ کا تاج محل خواہ کتنا ہی حسین ہو، حقائق کا طوفان اس کو اس طرح بہا لے جاتا ہے جس طرح آندھی تنکوں کے ڈھیر کو اڑا لے جاتی ہے۔ غرور انسان کا غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا، کیونکہ برائی اور برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایسا طریقہ ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہو گئے ہیں۔ ہمارے الفاظوں کی بددیانتی اور کم عقلی سے، ہماری زبان سے نکلے الفاظوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے، جب تم انہیں ٹھوک کر مارو گے تو وہ ٹوٹتے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نیک کام کیا کرو، نیک کام کرنے سے دل کو 2 مرتبہ راحت ملتی ہے، جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کا کام کا اجر ملتا ہے، تب انسان کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ یہ عمل بچہ ہونے کی مانند ہے، جیسا کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے سکے والی پینسل لے کر قلم اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی گئی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو ہم کیا بول رہے ہیں،
کیونکہ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سننے اور سہنے والے کمال اس لیے کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے تمہارے الفاظوں میں کتنی صداقت اور سچائی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر ہی ان کا پھل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔